اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کی پلیٹ فارم سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ پاکستان کے اوپر میرے ویلاگز چل رہے ہیں، تو آج کا جو ویلاگ ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے گرد ہی گھوم رہا ہے کہ یہ جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے یا ان کی پرفارمنس جو تھی، جو انہوں نے کارنامے کیے، جو ان کے ملک کے اوپر بڑی قربانیاں ہیں، ان کے متعلق بات پہلے میں کر چکا ہوں، اب مزید انہی باتوں کے متعلق بات کروں گا۔ یہ اگست 2002 کا واقعہ ہے کہ امریکی CIA کے ہاتھ ایک ایسی خبر پہنچی کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے یا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی تیزی سے ایران نے کام شروع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان ملکوں میں ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہی جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں وہ کرائے کے ٹٹو کیوں بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی CIA تک ایران کی حزب اختلاف نے ہی پہنچائی تھی، جس پر عالمی ادارہ IAEA یعنی ایٹمی پروگرام روکنے والا ادارہ الرٹ ہوا اور اس نے اس کے خلاف کارروائی اور کام شروع کر دیا۔ اس ادارہ کو UNO یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ادارہ ہی چلاتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر عام طور پہ ملکوں کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ یہ UNO کے دباؤ کے اندر ہی کام کرتا ہے، UNO نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو اتھارٹی بھی دی ہوئی ہے۔ طہران سے 300 کلومیٹر دور ایک پلانٹ بنا ہوا تھا جس پر یہ ایٹمی ریئیکٹرز بھی لگے ہوئے تھے، وہاں پہ کام ہو رہا تھا ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر۔ جب اس کو IAEA والوں نے کھول کر چیک کیا تو بقول ان کے جو یہ چیک کر رہے تھے کہ یہ ڈیزائن بالکل وہی ڈیزائن تھا جو ہالینڈ میں تھا، اور وہی ڈیزائن ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اٹھا کر لائے تھے۔ اب یہ جب دو کڑیاں ملیں تو انہوں نے تیسری کڑی یہ منانے کی کوشش کی کہ لا محالہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے توسط سے ہی ایران کو پہنچا ہے یا انہیں ملا ہے۔ بہرحال انکوائری کے دوران اور باتیں بھی کھلتی گئیں، اور یہ رپورٹ جو ان کے انویسٹیگیشن تھی انہوں نے جناب پرویز مشرف صاحب کو پہنچائی بھی، ان سے ڈسکس بھی کی۔ اسی دوران میں ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ جب یہ ایٹمی پروگرام، ایٹمی ٹیکنالوجی کی شفٹنگ اور اس کا پھیلاؤ کی باتیں ہو رہی تھیں تو ایک خبر چلی کہ ایک جہاز لیبیا کے لیے دبئی سے چلا ہے جس میں ایٹمی ریئیکٹر یا اس کے چند پرزے موجود ہیں۔ سینٹریفیوگ یا سینٹریفیوگیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں الیکٹران کو توڑ کے نکالتے ہیں جو ایٹمی مواد استعمال میں لاتے ہیں اس کو۔ تو یہ سینٹریفیوگز اس میں لدے ہوئے ہیں، وہ جا رہے ہیں لیبیا وایا، یہ ملائیشیا میں بنے تھے اور جا رہے تھے دبئی کے راستے اس میں لیبیا میں۔ لہٰذا اس CIA نے اور MI6 نے اس جہاز کو ایک راستے میں ایک پورٹ پہ روکا اور وہاں پہ اس کی تلاشی شروع کی، جن کو صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، ٹارگٹ تھا کہ 2 گھنٹے میں آپ اگر تلاش کر سکیں تو کر لیں، نہیں تو آپ نے لیو کر دینا، چھوڑ دینا اس کو۔ ہوا یہ بدقسمتی سے کہ 2 گھنٹوں کے اندر جب انہوں نے چیک کیا تو ان کو وہ سینٹریفیوگز مل گئے جو کہ بہت بڑے کرٹنز کے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ یہ جب بات سامنے آئی تو پتہ چلا یہ تو لیبیا میں جا رہے ہیں۔ اب لیبیا کی باری آ گئی، ایران کے بعد لیبیا کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو کام کو روکتے ہیں، آپ آ کے اس کو ملاحظہ کر لیں، اس کی انکوائری کر لیں، آپ اس کو چیک اپ کر لیں۔ یہاں سے ایک ایسا بیگ ملا تھا اسی جہاز میں سے
جو اسلام آباد کا بنا ہوا تھا، اور اس میں کچھ ڈرائنگ اور نقشہ جات تھے جو ایٹمی پلانٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیگ اسلام آباد سے تیار ہوا تھا، اور اس طرح سے دوسری لائن انہوں نے یہ ملا لی کہ چونکہ اسلام آباد سے آیا ہے اور ڈاکٹر قدیر صاحب اسلام آباد میں ہیں، لہٰذا یہ بھی اسلام آباد کا ہی بندہ اس میں شامل ہے، یعنی ڈاکٹر قدیر صاحب کا انہوں نے اس میں ملوث ہونا بظاہر اس کا اعلان کیا اور اس کا دعویٰ کیا۔ اس طرح جو بھی انسپیکشن آگے بڑھتی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ وہ یہ نکال لیتے تھے کہ یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا امریکہ نے ہر لحاظ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے صاحب کے خلاف دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور حکومت پاکستان کو یعنی صدر مشرف صاحب کو کہا کہ آپ ڈاکٹر قدیر کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے تفتیش کریں گے، انکوائری کریں گے۔ لیکن صدر مشرف صاحب اڑ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے چکے تھے جس میں انہوں نے یہ مانا تھا کہ ان کے تعلقات ایران، لیبیا اور شمالی امریکہ کے اداروں کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن وہ ان پروگراموں میں ان کے ساتھ کو گین کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے یا نئی انفارمیشن کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی رقم وغیرہ نہیں لیتے ہیں، نہ کوئی ان کو بتاتے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کے متعلق، نہ وہ ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب جنرل مشرف صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ان تمام جب واقعات سامنے آ گئے اور یہ بات بظاہر ہر ایک کے منہ پہ آ گئی، مغرب نے اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا، تو مشرف صاحب نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بلایا، اور ان دونوں کے درمیان یہ صرف دونوں کے درمیان ایک خصوصی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ان کے درمیان کچھ نیگوسیشن ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں، تو جن کے متعلق دونوں مختلف بیان دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی موقع پہ گواہ نہیں تھا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہیں، لہٰذا اگر ہم لیں کہ جنرل مشرف صاحب نے اس میں کیا کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھے اور وہ فزیکلی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے معافی دے دیں۔ تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے نہیں بلکہ قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے یہ پاکستان کو شرمندہ کیا ہے، پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ معافی جو میں نے مانگی تھی وہ انہوں نے مجھ سے گن پوائنٹ کے اوپر معافی منگوائی تھی، لہٰذا میں نے اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہوئے وہ میں نے معافی مانگ لی تھی۔ اب 4 اپریل 2004 کی بات ہے، جناب قدیر خان صاحب نے ٹی وی کے سامنے آ کے اقبال جرم کیا اور معافی کی درخواست کی، جو قوم سے خطاب میں انہوں نے ایسا کیا تھا، معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد ان کو انہی کے گھر میں نظر بند کر دیا، اور فی الحال اس موضوع کو ٹھپ مل گیا، اور یہ موضوع فی الحال ٹھپ ہو گیا، اور اس کے اوپر پھیلاؤ کے متعلق جو پاکستان کے اوپر ایلیگیشن آ رہے تھے وہ رک گئے۔ جنرل مشرف اکثر خطابات میں جو بین الاقوامی فورمز پہ بھی ہوتے تھے اور ملکی فورم کے اوپر ٹی ویز کے جو ان کے انٹرویوز ہوتے تھے ان میں بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو ڈرائنگز، ایٹمی اثاثے کی ڈرائنگ یا ایٹمی ٹیکنالوجی کی ڈرائنگز ہوتی ہیں یا مواد ہوتا ہے، تو یہ پاکستان نے کوئی چوری تو نہیں کیا کسی سے، کبھی نہیں چوری کیا۔ ہاں البتہ سب سے پہلے یہ جرمنی نے بنایا تھا، وہاں سے چوری ہوتا رہا ہے، وہاں سے چوری کر کے امریکہ بھی لے گیا تھا اور روس بھی لے کے گیا تھا۔ اگر وہ چوری کر سکتے ہیں، ان کا چوری کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تو پاکستان نے کون سا جرم کر لیا ہے؟ لہٰذا جب یہ بات آئی تو اس کے بعد ان کے منہ بھی کچھ بند ہو گئے، جو بہت زیادہ کھپ ڈال رہے تھے، جو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اچھا، انہی دنوں کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد میر ظفر اللہ جمالی جو ہمارے وزیر اعظم تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ وہ 2 دن پہلے جب ان سے انٹرویو میں کے دوران ایک بات پوچھی تھی ایک اینکر پرسن نے کہ سنا ہے آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں تو وزیر اعظم پاکستان ہوں، میں نے استعفیٰ کیوں دینا ہے، میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دینا، نہ میرے اوپر کوئی دباؤ ہے۔
لیکن ایگزیکٹ 2 دن کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور جب استعفیٰ دیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے 3 ایلیگیشن جنرل مشرف پہ لگائے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ڈاکٹر قدیر کو چونکہ امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، میں اس کی رکاوٹ ڈال رہا تھا، لہذا میرے سے استعفیٰ لے لیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اکبر بگٹی کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، میں اس میں رکاوٹ تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اور تیسری وجہ انہوں نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ وہ عراق میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ میں چیف ایگزیکٹو تھا تو میں نے مخالفت کی، میں نے انہوں نے فوج بھیجنے کو اجازت نہ دی، نہ میں نے فوج بھیجی، جس کی وجہ سے وہ میرے سے استعفیٰ انہوں نے لے لیا۔ لیکن جو مشرف صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میر ظفر اللہ جمالی جو تھے انتہائی نکمے، نکارہ اور سست تھے، اور کوئی بھی کام کرتے نہیں تھے، لہٰذا ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی ثوابدید پہ جو بھی مناسب سمجھیں، جو اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکیں، اور اس کے ساتھ یہ ویلا ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔